ایک طرف جی ایچ کیو بن رہا ہے اور جو ملک ابھی کسی نے بات کی کہ ابھی آپ نے کہا کہ ایک انصاف کے اوپر قانون کی بالادستی پہ ملک آگے بڑھتا ہے اور دوسری آپ نے کہا جمہوریت, تیسری تعلیم. تعلیم کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. اب جنرل مشرف کے دور میں 1.7%, 1.7% آف جی ڈی پی واز اسپینٹ آن ایجوکیشن. ہندوستان اگر آج آگے نکل رہا ہے تیزی سے, ہندوستان میں کبھی بھی 4% جی ڈی پی سے کم تعلیم پہ خرچ نہیں ہوا اور اب وہ 5% پہنچ گئے. اور جنرل مشرف کا ابھی بھی 2% نہیں ہوا جی ڈی پی کا جو تعلیم پہ خرچ ہو رہا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ سارے اسکول بند پڑے ہیں, گورنمنٹ اسکول کولیپس کر گیا, اسٹیٹ اسکول سٹرکچر کولیپس کر گیا. صرف ایلیٹ کے لیے تعلیم ہے, تھوڑے سے انگلش میڈیم اسکول ان کی بھی قسمیں ہیں, وہ صرف چھوٹے سے طبقے کے لیے, باقی لوگوں کی تعلیم ہی نہیں ہے پاکستان میں. میاں والی میں نے ریسرچ کی 70% گورنمنٹ اسکول بند پڑے ہیں. تو لوگ اگر مدرسوں میں نہیں جائیں گے تو کدھر جائیں گے؟ اور یہ جو لال مسجد میں جو ڈرامہ ہوا ہے, یہ دیکھیں, یہ ہماری یہ کلیکٹیو سارے پاکستان کے اندر ہماری کلیکٹیو کانشیسنس کے اوپر بہت بڑا دھبا ہے کہ جدھر عورتیں اور بچے ایک جگہ ہوں اور وہ سب سے نچلا طبقہ جدھر یتیم بچے تھے, ادھر ایک سو کالڈ لبرل کلاس نے اس کو اٹھا کے اور اس آدمی کو جو جس کو سوائے یہ اتنا بحث آدمی ہے مشرف, اس کو کوئی پاکستانیوں کی جانوں کی پرواہ نہیں ہے, صرف امریکنوں کو خوش کرنے کے لیے اس نے فوج کا حملہ کروایا. میں سمجھتا ہوں یہ ہم سب کے اوپر انسلٹ ہے کہ وہ کون سی تھریٹ پوز کر رہے تھے پاکستان کے اوپر. مجھے بتائیں کہ اگر پہلے تو 6 مہینے کیسے لٹکایا چھوڑا اس کو, بندوقیں اسمگل ہو رہی ہیں, وہ چائنیز پالر گھر کو پکڑ کے لے کے آ رہی ہیں, کون کروا رہا تھا؟ آئی ایس آئی کا ہیڈ کوارٹر 500 گز پہ ہے وہاں سے. تو یہ کیسے ہو رہا تھا؟ اور جب وہ سارا ان کے نیچے ہوا, وہ ہونے دیا, اس کے بعد انہوں نے جو حملہ کیا, میں یہ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, کون سی تھریٹ پوز کر رہے تھے وہ پاکستان کے لیے؟ کیا کر لینا تھا انہوں نے؟ وہ مجھے ڈیوڈ فراسٹ نے بلایا تو میں نے کہا کہ یہ اٹس لائک کلنگ اے فلائی ود اے کینن بال. انہوں نے کیا کر لینا تھا؟ آپ نے جو حملہ کیا اس کا نتیجہ دیکھیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. ہر روز فوجی مر رہے ہیں, اپنے سپاہی مر رہے ہیں. کسی نے اتنا بڑا ظلم نہیں کروایا اپنی قوم کے اوپر جو اس آدمی نے صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے کیا. اور یہ ہم سب کے اوپر ہے کہ ہم جو پاکستان کے پڑھے لکھے لوگ ہیں, مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, ہم بزدل بھی ہیں اور سیلفش بھی ہیں, کیونکہ ہماری زندگی اچھی. میں نے 11 سال میرے پالیٹکس میں, مجھے اتنی دفعہ لوگوں نے ایک سوال پوچھا ہے کہ عمران صاحب آپ کو پالیٹکس میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا مجھے تو کوئی ضرورت نہیں تھی, مجھے تو پالیٹکس میں کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن کیا آپ نے صرف پالیٹکس میں مال بنانے کے لیے آنا ہے, یا آپ نے پالیٹکس میں یہ سوچنا ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں زیادہ دیا ہے تو ہمارے پہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ ہم عام لوگوں کے لیے بھی, ان کے جو ہمارا عوام پس رہی ہے اس کے لیے ہم کچھ کریں. اس لیے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی بھی سب کی ذمہ داری ہے. یہ ہم سب دیکھیں, قوم وہ زندہ ہوتی ہے جو انصاف کے لیے کھڑی ہوتی ہے. جو قوم ظلم کو سہ جاتی ہے ان کی تقدیر میں اور مزید اور ظلم ہوتا ہے. ہاں, ہم جب تماشا دیکھتے ہیں کہ الطاف حسین اور ایم پی ایم اوپنلی مار رہی ہے لوگوں کو کراچی میں, پتہ عیدی کی ابھی آپ تماشا سنیں کہ عیدی کا انہوں نے کہا 200 لاشیں پڑی, ابھی جو ایک طوفان آیا تھا, سٹی گورنمنٹ نے کہا 65 لاشیں, کیونکہ ڈر رہے تھے. انہوں نے کیونکہ 200 لاشیں کہا, ان کے گھر میں دہشت گرد پہنچ گئے اور اس کے عیدی کے بیٹے کے سر پہ بندوق رکھ دی. ابھی سارے کراچی میں سب کے سامنے ہو رہا ہے, لیکن سارے ڈرے ہوئے بیٹھے ہیں, بزدل ہیں. ہمارے ڈیفینس کے جو لوگ ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں, اپنے بڑے بڑے گھروں میں اپنی گاڑیاں لے کے بزدل بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ایم کیو ایم پیسے کھلا دیتے ہیں, باقی ساری قوم ان کے ہاسٹیج بنی ہوئی ہے. تو میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے, یہ بڑا زبردست موقع ہے جو جسٹس افتخار نے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں آپ کی عدالتیں آزاد ہونے جا رہی ہیں. پہلی دفعہ ہماری تاریخ میں جب عدالتیں آزاد ہوں گی, جب آپ کی عدالتیں, تب ہی حقیقی جمہوریت آئے گی جو ابھی تک کبھی نہیں آئی. جب آپ کے ملک میں حقیقی جمہوریت آئے گی تو ریسورسز ریڈسٹریبیوٹ ہوں گے, آپ کے ادارے بنیں گے. عدالتیں جو ابھی سندھ سے ہو رہا ہے یا کسی سے ہو رہا ہے, سارے سینٹر سے جو دور جگہ ہیں ان کا کوئی رائٹس ہی نہیں ہے. وہ رائٹس آپ کی عدالتیں پروٹیکٹ کریں گے, کوئی مسیحا نہیں آئے گا.
تو یہ جو موومنٹ شروع ہو گئی ہے ہمیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے, اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. پاکستان کے لیے روشنی کی کرن ہے, اور باقی انشاءاللہ الطاف حسین کی آپ فکر نہ کریں, ابھی آپ خوشخبری سنیں گے.